بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے رشیا یوکرائن وار کے حوالے سے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرائن کو بھاری ہتھیار بھی فراہم کریں گے۔ بھاری ہتھیار فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یوکرائن رشیا کے اندر اس کے علاقوں میں اس کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکے گا، جس پر روس میں ایک تشویش اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر یوکرائن کو بھاری ہتھیار فراہم کیے گئے تو روس نیٹو یا امریکہ یا اتحادیوں پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے ایٹمی حملے کی۔ اس طرف سے روس نے ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے، دوسری طرف برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، انہوں نے بھی روس پر ایٹمی حملے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ حق رکھتا ہے کہ وہ روس پر ایٹمی حملہ کر دے، اور اس سلسلے میں وہ نیٹو یا اپنے اتحادیوں سے کسی قسم کی مشاورت کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارا دفاعی، کہ ہم رشیا پر اٹیک کر دیں۔ اگر ایسی صورتحال زیادہ پیچیدہ ہوئی تو ہم رشیا کو ایٹمی حملے کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک سنگین صورتحال ہے دونوں طرف سے، کہ رشیا بھی ایٹمی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، اور جو نیٹو اور ان کے اتحادی ہیں اس میں بڑا اتحادی جو ہے امریکہ، اس کے بعد ایک بڑا اتحادی برطانیہ ہے، بہت بڑی فوجی اور دفاعی قوت ہے، ویٹو پاور ہے، اور انگریز جو ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کر چکے ہیں، ٹیکنالوجی اور سائنس کے وہ امام رہ چکے ہیں، ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ انہوں نے بھی رشیا کو ایٹمی حملے کا نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ یہ دونوں طرف کے عالمی رہنما ہیں، ولادیمیر پوٹن اور بورس جانسن، اور یہ دونوں طرف سے وہ ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت خراب ہے، اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، لیکن امن کی کوششیں دونوں طرف سے نہیں ہو رہی۔ کوئی بھی ان کو، دونوں فریقوں کو ٹیبل ٹاک کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی جو کوششیں ہوئی تھیں، فرانس کے صدر نے کوشش کی اور ترکی کے صدر طیب نے کوشش کی، لیکن یہ کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ملک اس جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بڑھے، کیونکہ بعض ملکوں میں جنگی صنعت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے۔ کچھ دن پہلے امریکہ میں سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ حصص کی قیمتیں گر گئی تھی، سوائے جنگی صنعت کے اور دواؤں کی صنعت کے، باقی صنعتوں کا برا حال ہوا وہاں۔ تو اس لیے لگتا نہیں ہے کہ اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں اور بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ پچھلی ہم ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں کہ یہ کھیل کے میدانوں تک پہنچ گئی ہے، اور کھلاڑیوں تک، حتیٰ کہ یہ بلیوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ یعنی بلین، جو رشین بلیاں ہیں، ان کو بھی پابندی لگا دی گئی ہے کمپٹیشن میں حصہ لینے پر۔ رشیا سے آئی ہوئی بلی بھی کسی مقابلے میں حصہ نہیں لے سکتی۔ تو اس طرح کے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، اور رومانیہ اور اس کے ساتھ پولینڈ، ان دو ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اگر رشیا پر اس کے اندرونی علاقے میں حملہ کیا جائے گا تو ہم بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہمیں بھی ہتھیار فراہم کیے جائیں، ہم رشین علاقے میں اس کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ مزید خطرناک صورتحال ہے۔ رشیا نے اعلان کیا کہ وہ پولینڈ اور بلغاریہ دونوں ملکوں کو گیس کی سپلائی منقطع کر دے گا، کیونکہ ان میں اختلاف یہ چل رہا ہے کہ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ادائیگی جو ہے وہ آپ روبل میں کریں، میں ڈالر میں پیسے نہیں لوں گا، لیکن وہ ڈالر میں دینے پر اصرار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے رشیا ان کی گیس بند کر رہا ہے، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یورپ 40% گیس جو ہے وہ رشیا سے آئی ہوئی استعمال کرتا ہے۔ جو یورپ کی
جو اکانومی ہے اور صنعت ہے اس کا بہت حد تک انحصار جو ہے وہ رشین پیٹرول اور گیس پر ہے. اس لیے رشیا میں کساد بازاری بہت زیادہ ہے، یورپ میں کساد بازاری بہت زیادہ ہو گئی ہے. رشیا کو تو پابندیوں کا نقصان ہو ہی رہا ہے، وہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ رشیا جو ہے وہ پابندیوں کو بھگت رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن اس کا نقصان پابندی لگانے والوں کو بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اسرائیل نے ایک فضائی حملہ کیا ہے شام پر. شام کا دارالحکومت دمشق، اس کے قریب تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، 5 شامی فوجی تھے. اور یہ بغیر کسی اشتعال انگیزی کے ہوا ہے. شام کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی کی اطلاع نہیں ہے، لیکن اس پہ عالمی میڈیا خاموش ہے. یوکرائن کے بارے میں شور مچانے والا میڈیا اور یورپ امریکہ ایک ہو چکے ہیں یوکرائن کے حوالے سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یوکرائن پر اٹیک ہونا چاہیے یا وہاں جنگ ہونی چاہیے یا وہاں نہتے لوگ ان کو مارا جانا چاہیے. جنگ کہیں بھی ہو قابل مذمت ہے، لیکن یہ دوہرا معیار ہے مغرب کا کہ جب اسرائیل حملہ کرتا ہے فلسطین پر تو اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا. میڈیا، عالمی میڈیا خاموش رہتا ہے. اسی طرح شام پر جو حملہ ہوا ہے اس میں 9 افراد مارے گئے ہیں تو اس پر کوئی بولنے والا نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے. اور اسرائیل اس سال میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید ترین حملے کر رہا ہے شام پر، اور وہاں ایرانی تنصیبات اور دوسری فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے. تو اس کی کوئی بھی مذمت کرنے والا نہیں ہے. جنگ کہیں بھی ہو، کسی سے بھی ہو، کسی قوم کی ہو، کسی بنیاد پر ہو، وہ قابل مذمت ہے اور اس سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. پیس ود آل کا نعرہ لگانا چاہیے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھیں اور جو حالات کا بگاڑ ہے اس کو درست کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.